بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری سننی ہے تاکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ابھی نہیں ہوئی تھی تو ایک سید صاحب کے دل میں نہ جانے کیا سوجی کہ وہ دہلی سے اٹھ کر ملک کے طول و عرض میں سادات کا امتحان لینے کی انہوں نے ٹھان لی۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ آدمی بطور معاون یا خدمت گار کے طور پر رکھ لیے اور سامان سفر باندھ کر چل پڑے۔ وہ جس بستی سے گزرتے قرب و جوار کے تمام سادات کو اکٹھا کرتے، آگ کا ایک الاؤ تیار کرتے، یعنی ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرتے اور انہیں اس میں سے گزارتے۔ جو بچ گیا وہ سید اور جو جلس گیا وہ جعلی قرار دے کر آگے بڑھ جاتے۔ جو جعلی قرار دے دیے جاتے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے بلکہ خود بھی اپنی سیادت پر شک میں پڑ جاتے۔ سید صاحب اپنے رفقا کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور کام کرتے رہے۔ چلتے چلتے وہ موجودہ پاکستان کے ضلع جہلم آ پہنچے۔ شہر سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ جہلم میں سادات کی ایک گدی تھی اور یہ معلوم نہیں کہ کون سی گدی تھی۔ وہاں اس وقت جو گدی نشین پیر صاحب تھے وہ زمانے کے جہاں دیدہ ولی تھے۔ کسی نے انہیں سید صاحب کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ گدی نشین حضرت نے اپنے مرید کو بلا کر کہا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں لے آؤ، مگر اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ معمول کے مطابق باوضو ہو کر نہ لانا بلکہ بے وضو لانا۔ مرید حکم کے مطابق لکڑیاں لے آیا۔ پیر صاحب نے کہا انہیں باقی لکڑیوں سے الگ رکھنا اور جب وہ سید صاحب یہاں آئیں گے تو ان لکڑیوں پر ان کے لیے کھانا تیار کرنا۔ اگلی صبح سید صاحب جو پیر صاحب تھے، پیر صاحب کے ہاں وہ تشریف لائے، ملاقات کی اور گفت و شنید کرتے رہے۔ اسی دوران پیر صاحب نے مرید کو اشارہ کیا تو وہ ناشتہ لے آیا۔ وہ جو پیر صاحب دہلی سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ ناشتہ نہیں کروں گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ ناشتہ کریں۔ سید صاحب نے کہا میں اپنے آدمیوں سے ناشتہ کھانا بنوا کر کھاتا ہوں، کسی کے ہاں نہیں کھاتا۔ پیر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آ گیا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لیں۔ کافی اصرار کے بعد سید صاحب نے ناشتہ شروع کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو پیر صاحب نے کہا جناب، وہ جو جہلم کے پیر صاحب تھے مقامی، کہ جناب ہمارے غریب خانے پر کیسے تشریف لائے ہیں؟ سید صاحب نے کہا بس آزمائش کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ پڑاؤ میں چلیں۔ پیر صاحب چل پڑے۔ جب مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو سید صاحب جو دہلی سے آئے تھے سید صاحب سے کہا کہ کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلے جو سوال کرنے والا ہے وہ عمل کرتا ہے، لہٰذا پہلے میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا یا آگ سے گزروں گا۔ پیر صاحب نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ سید صاحب وہ جو دہلی سے آئے تھے بڑے فخر کے ساتھ آگے بڑھے اور آگ میں بے دھڑک داخل ہو گئے، لیکن یہ کیا ایک دم آگ سے جلس کے باہر بھاگے اور ایک طرف سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ بے شمار لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب ششدر رہ گئے کہ روزانہ صحیح سلامت آگ سے گزرنے والے آج کیسے جلس گئے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیسے ہوا۔ آخر پیر صاحب ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر گویائے ہوئے، وہ جو جہلم کے پیر صاحب تھے، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ہوا یوں کہ جو ناشتہ آپ نے آج کیا اس کی ہر چیز حلال تھی، مگر جن لکڑیوں پر پکایا گیا تھا وہ بے وضو لائی گئی تھیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف بے وضو لکڑیوں پر تیار کیے گئے ناشتہ نے آپ کو جلسا دیا، تو جن سادات کو آپ شک میں ڈال کر آئے ہیں وہ ہر وقت کیا باوضو رہتے ہیں یا باوضو کھاتے پیتے کماتے اور دیتے لیتے ہیں؟ حلال حرام کی بھی تمیز نہیں۔ مزید لوگوں کو شک میں مبتلا نہ کریں۔ اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ واپس گھر چلے جائیں۔ سید صاحب نے اپنا ساز و سامان لیا اور واپس گھر چلے گئے۔
سامعین، اس کہانی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دور حاضر میں اکثر لوگ جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس تباہی کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جن پہ صدقہ بھی جائز نہیں ہوتا، وہ صدقہ کا گوشت اور پیسے لے کر کھا لینے کا جواز غربت کو بنا لیتے ہیں، جبکہ سادات پر ہر قسم کا صدقہ حرام ہے۔ اسی طرح خیرات، حرام کی کمائی، پاکیزگی نہ رکھنا، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جسم، لباس اور دیگر چیزوں کی پاکیزگی کا خیال بھی نہیں کرتے، اکثر بے وضو ہی سارے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ مائیں جنابت کی حالت میں بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر رشوت ہو گئی، سفارش، قرآن و حدیث سے دوری، تعلیم و تربیت سے دوری، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کی درست تربیت بھی نہیں کرتے، بلکہ ماڈرن دور کے نام پر کفار کی تقلید کو پروان چڑھانے کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ اب ہم سب اپنے گریبانوں میں اگر جھانک کر اور ضمیر کو جگا کر دیکھیں کہ اس حمام میں ہم کتنے ننگے ہیں اور ہماری تباہی کی کون سی وجوہات ہیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور یہ انتہائی سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو آگ میں کود پڑتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسے شخص کا پکا ہوا کھانا کھایا جو بے وضو تھا، تو اس کے ساتھ اس کا کیا حشر ہوا۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے معمولات زندگی میں، ان چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے اور ان کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔